نیکسٹ ہیں جی محمد محی الدین ہے سیالکوٹ سے. وہ کہتے ہیں جی کچھ عرصہ حالات بہتر رہنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی خوفناک لہر پھر چل پڑی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا دہشت گردی طاقت کے اندھا دھند استعمال ہونے سے ہی ختم ہو سکتی ہے؟ محی الدین صاحب، اٹ ہیز ٹو بی اے بلینڈ. ایک چیز نہیں، مختلف فیکٹرز اس میں. آپ ولنریبل ہیں. غریب کو تو جس کا دل کرتا ہے کہتے ہیں ٹھاپ مار کے گزر جاتا ہے. ہمارے کرائسس اس نے وہ بندہ کہتا ہے یار ماڑے جب پتہ نہیں کیا ان کا حال، پھر ان کی تاریخ ذہن میں رکھو، پھر اپنے کرتوت. یہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس نے کہا تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ. یہ نواز شریف کا ایک زمانے میں اشتہار ہوتا، سنیں یہ کہانیاں اور ہیں. نواز شریف کے اشتہار چھپتے تھے، تم نے ڈھاکہ دیا ہم نے کابل لیا، لالا کابل ہوں. تم نے ڈھاکہ دیا، تانا کس کو تھا؟ پیپلز پارٹی. ہم نے کابل لیا، لایا کابل. اس طرح نہیں ہوتا. اپنی اوقات میں اپنی حدود میں رہ کے محنت کرو، دیانت. اور اس ہر جگہ جنت نہ ڈھونڈو، کچھ چیزیں بغیر جنت کے بھی کیا کرو، اچھی لگتی ہیں. مجھے پودوں کا کریز ہے. پودے، پرندے، پانی. ہمارے لاؤنج میں بھی فوارہ لگایا انہوں نے. کیا ہے وہ؟ صدقہ جاریہ ہے. وہ ختم. پودے اچھے لگتے ہیں، خوبصورت بات. تو یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ تو فلنا نہ تو ٹمکا نہ بد کردار ترین لوگ. ہماری سب سے بڑی دہشت گردی، دیکھو بات سنو آپ کو میں ایک بات آخری میں. ہم آلودگی کرتے ہیں، بڑا ہے ویسٹ سے آیا ہے. ہم جیسے چپڑ گناتی ہوں کیا پتا آلودگی، فضائی آلودگی، فضا آلودہ فلانا، یہ کیا ہوتی ہے ہم جیسے کیا پتا کیا ہوتی ہے. لیکن ہم باہر کی آلودگی دیکھتے ہیں. کبھی اپنے گریبانوں میں جھانکا ہم نے کہ ہم مندر سے کتنے آلودہ اور غلیظ اور ناپاک لوگ ہیں. ہماری صرف فضائی ناپاک نہیں ہے، ادھر بڑی توجہ ہے. دانشور بھی بڑی فضائی آلودگی ہو گئی، پلیوشن بڑی ہو گئی. وہ تمہارا تو وجود ٹاپ ٹو ٹو پلیوٹڈ ہے. تو یہ کام کرو اپنا. دہشت گردی یا فلانا میں عجیب و غریب حرکت. اسٹریٹجک ڈیپتھ، مینٹالٹی دیکھو کتنی گندی اور غلیظ تھی. تم نے ڈھاکہ دیا ہم نے کابل لیا. ڈھاکہ کسی نے نہیں دیا، انہوں نے لیا، اور تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. ورنہ پنجاب کا کیا کنٹریبیوشن ہے قیام پاکستان میں؟ بنگالیوں نے بڑی، وہ شیخ مجیب الرحمان کو جتنی مرضی گالی دے لو، وہ بھوکا پیاسا ننگا کرائی کی سائیکلوں پہ پاکستان کے ورکر کے طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے گمنام ورکر کے طور پہ کام کرنے والا بندہ. ایسا ایسا واقعہ ہے قدرت اللہ شاہ کی کتاب. بنگالیوں کو ذلیل و خوار حقیر سمجھنا فلانا. میرے کلاس فیلو رہے، میرا آنرس کا بیچ تھا، 3 سال میں آنرس، پھر سال میں ایم اے شمی. اس میں کوٹا تھا ایسٹ پاکستانی سے. تو ہم ہاسٹل نمبر 1، جسے اب قائد اعظم ہال کہتے ہیں، نیو کیمپس. اس وقت 4-5 ہاسٹل تھے صرف، تو گنے نہیں جاتے. اس میں کوئی 25-30% بنگالیز تھے. تو مجھے یاد ہے یہ کالے پیلے، یہ ٹھگنے ٹھگنے بچے جمن تو علاوہ کام کوئی نہیں. دیٹ واز دی ایٹیٹیوڈ. تم نے ڈھاکہ دیا، بے شرم بے حیا، ہم نے کابل لیا، لاؤ کابل. تھینک یو. اسکرین پہ چل رہا ہے ڈونلڈ لو. وہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا، بوگس تھا. اور یہاں اس بات کو کتنا سٹینڈلائز کیا گیا. انہوں نے اس بات کی بھی ویسے تردید کی ہے کہ عمران کو اقتدار سے نکالنے میں ان کا کوئی
رول نہیں تھا. یہ تو خیر اپنی جگہ پہ ایک بات ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. لیکن ایک پاکستانی کے طور پہ ڈونلڈ لو کے اس بیان نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. اس ٹائپ کے لوگ ہیں ہم، کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس حد تک جا رہے ہیں. نفرتیں، محبتیں، اختلاف سب اپنی جگہ، اور ان میں سب سے زیادہ مکروہ کردار کس کا ہے؟ اس ملک کا سیاستدان. پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو چھتر پڑتے ہیں. وہ خواجہ آصف نے کہا تھا ایک بار کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں پولیس ہمارے آگے آگے ہوتی ہے، جب باہر ہوتے ہیں تو پیچھے پیچھے ہوتی ہے. تمہارے تو بالکل پیچھے پیچھے ہونی چاہیے. جس طرح کا گندا غلیظ ایک کیریکٹر، عجیب و غریب بات ہے. میں رائٹ اور رانگ کی بات نہیں کر رہا. اب وہ دونوں بیٹے آئے ہیں نواز شریف کے، مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ میرے پتہ نہیں اپنے چینل پہ کہ وہ تو جی وہ فارغ ہو گئے. تو میں نے کہا ان کے آنے کا صرف ایک ہی مطلب تھا. تو جس میں ایک ایسا ملک جس میں سزا اور جزا کا کوئی ماں باپ ہی نہیں ہے، آگا پیچھے نہیں ہے، تو ایک پاکستانی کے طور پہ قدم قدم پہ بندے کو خجالت ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. کس کے بارے میں؟ سابق پرائم منسٹر. سابق پرائم منسٹر پہ دیکھو سائبر الزامات کو جھوٹ قرار دے رہا کون؟ ڈونلڈ لو. اور یہاں کے یہ کیا بیچتے رہے ہیں، کیا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدا کی پناہ ہے، اس ملک کی اقتصادیات بہانہ ہے، اس کو بھی برباد کرنے والے یہی لوگ ہیں. جہاں جینون بات کا تصور جو جس کے دل میں آئے، جس کے بارے میں آئے وہ کہہ دیتا ہے، یا تو ننگے چٹے ثبوت ہوں. لیکن ننگا چٹا ثبوت بھی ہو تو ایک آدمی پریس کے سامنے بیٹھ کے وزیر اعظم رہ چکا کہتا کیا ہے کہ اگر میرے اثاثے یا میرے ایسٹس میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. جہاں اس لیول کی ایک ڈٹائی ہو یا ہمارا، یہ میرا پاکستان ہے، یہ تیرا پاکستان. تھینک یو.